أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ خوب ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی آیت کے حوالہ سے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال خام ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس جا کر بلا مجاہدہ و تزکیہ ایک دم میں صدیقین میں داخل ہو گیا۔ قرآن کو دیکھو کہ خدا کس طرح تم پر راضی ہو، جب تک نبیوں کی طرح تم پر مصائب و زلازل نہ آویں، جنہوں نے بعض وقت تنگ آ کر یہ بھی کہہ دیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کے بندے ہمیشہ بلاؤں میں ڈالے گئے، پھر خدا نے ان کو قبول کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کو آگاہ کیا ہے کہ یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے، وہ اس میں انہیں آزمائے گا، اور مزید بتایا کہ انبیاء کرام اور پہلے چیدہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ یہ آگاہی اس لیے بخشی تاکہ مومنوں کے دل تسلی پائیں، اور الباساء سے مراد فتنے ہیں اور الضراء سے مراد بیماری ہے۔ زلزلو وہ فتنوں اور لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے لڑ کھڑائے۔ حضرت حباب بن العرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کے سر کی مانگ پر آری رکھی جاتی تھی جو اس کے قدموں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن یہ تکلیف بھی اسے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں اور گوشت کے درمیان کنگھی کی جاتی تھی، یہ چیز بھی اس کو دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ امر مکمل ہوگا، یعنی اسلام غالب آئے گا، حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا اسے خوف ہوگا، ڈاکوؤں اور چوروں کا نہیں، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اسی طرح حضرت صدی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یوم الاحزاب میں مسلمانوں کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ کسی نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے فتح کا اللہ اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلے انبیاء کرام اور مومنین کو بھی ایسی شدید تکلیف سے آزمایا گیا تاکہ اہل طاعت اہل معصیت سے ممتاز ہو جائیں۔ پہلی قوموں کو ایسی ایسی تکالیف سے آزمایا گیا کہ ان کے رسول نے کہا متی نصر اللہ ہے، حالانکہ وہ نبی سب سے بہتر اور سب سے زیادہ صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھنے والا تھا۔ حضرت ابو مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کا مصیبت کے ذریعے تجربہ کرے گا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی سونے کا آگ کے ذریعے تجربہ کرتا ہے، پس ان میں بعض خالص سونے کی طرح نکلے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے گناہوں سے نجات دی ہوگی، اور بعض سیاہ سونے کی طرح نکلیں گے، یہ وہ ہے جو فتنہ میں مبتلا کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کی آیات 3 اور 4 میں فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے، اور ہم یقیناً ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے آزمائش میں ڈال چکے ہیں، پس وہ لوگ جو سچے ہیں اللہ انہیں ضرور شناخت کر لے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور پہچان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ مومنوں کو بھی امتحان سے چھوڑ دیا جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے،
پھر سہلے نیک لوگوں کا، پھر ان سے کم درجے والے، پھر ان سے کم درجے والے۔ انسان کا امتحان اس کے دین کے اندازے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہے تو مصیبتیں بھی سخت نازل ہوتی ہیں۔ اسی مضمون کا بیان اس آیت میں بھی ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے مجاہد کون ہے۔ اسی طرح سورہ بارات اور سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، اگلے لوگوں جیسے سخت امتحان کے موقع تم پر نہ آئیں گے، جیسے کہ انہیں بھوک، دکھ، درد وغیرہ پہنچے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایماندار بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ یقین مانو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں بھی فرمایا، ان سے اگلے مسلمانوں کی بھی جانچ پڑتال کی گئی، انہیں بھی سرد و گرم چکھایا گیا، تاکہ جو اپنے دعوے میں سچے ہیں اور جو صرف زبانی دعوے کرتے ہیں ان میں تمیز ہو جائے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ اسے جانتا نہ تھا، وہ ہر ہو چکی بات کو اور ہر ہونے والی بات کو برابر جانتا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام اماموں کا اجماع ہے۔ یہاں علم رویت یعنی دیکھنے کے معنی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لے نالما کے معنی لے نرا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کا تعلق موجودہ چیزوں سے ہوتا ہے اور علم اس سے عام ہے۔ پھر فرمایا ہے، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی گمان نہ کریں کہ امتحان سے بچ جائیں گے، بڑے بڑے عذاب اور سخت سزائیں ان کی طاق میں ہیں، یہ ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، ہم سے آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کے یہ گمان نہایت برے ہیں، جن کا برابر نتیجہ یہ عن قریب دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 156، 157 اور 158 میں فرماتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندوں کی آزمائش ضرور کر لیا کرتا ہے، کبھی ترقی اور بھلائی کے ذریعے اور کبھی تنزل اور برائی سے، جیسے وہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یعنی ہم آزما کر مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں گے۔ ایک اور جگہ ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 113، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا خوف، کچھ بھوک، کچھ مال کی کمی، کچھ جانوں کی کمی، یعنی اپنوں اور غیروں، خیش و اقارب، دوست و احباب کی موت، کبھی پھلوں اور پیداوار کے نقصان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما لیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو نیک اجر
اور اچھا بدلہ عنایت فرماتا ہے، اور بے صبر جلد باز اور نا امیدی کرنے والوں پر اس کے عذاب اتر آتے ہیں۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ یہاں خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، بھوک سے مراد روزوں کی بھوک، مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جان کی کمی سے مراد بیماریاں ہیں، پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے خامند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دواغت دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی اور آپ کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے ہاں عذاب ہو، اور دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرے بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بے جا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور کر دے گا، اور عمر میں کچھ میں بھی چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے، اس پر گویا زیادہ وقت گزر جائے، پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ پڑھے، تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے، حضرت ابو سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ خولانی رحمہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا، سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تیری تعریف کی، اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہی مضمون سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیات 7، 8 اور 9 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا بمضى مثل الأولين۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے تھے، اور ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے تھے، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے، ہنسی اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ بس ہم نے ان سے بھی زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلا کر دیا، اور پہلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی تکذیب پر گھبرائیں نہیں، صبر و برداشت کیجیے۔ ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی ہم نے اپنے رسول و نبی بھیجے تھے اور انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ آپ کے زمانے کے لوگوں سے زیادہ زور آور، باہمت اور توانا ہاتھوں والے تھے۔ جیسے اور آیت میں ہے، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جو ان سے تعداد میں اور قوت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ جیسے اس صورت کے آخر میں فرمایا ہے، ہم نے انہیں گزرے ہوئے اور بعد والوں کے لیے عبرتیں بنا دیا۔ اور جیسا فرمان ہے، سنت اللہ ہلتی، یعنی اللہ کا طریقہ جو اپنے بندوں میں پہلے سے چلا آیا ہے اور تو اسے بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ کی آیات 7 اور 8 میں فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسائش ہے، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے، برائی کے ساتھ بلائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو آپ پہنچنے کو ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی عزلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے۔ اب میں انہی آیات اور انہی مضمون کے حوالے سے حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد کے چند اقتباسات پڑھ کر آپ سامعین کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اخبار الحکم مورخہ 24 مارچ 1903 صفحہ 1 اور 2 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا اور اس کی قبولیت کے زمانہ کے درمیانی اوقات میں بسا اوقات ابتلا پر ابتلا آتے ہیں، اور ایسے ابتلا بھی آ جاتے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں، مگر مستقل مزاج سعید الفطرت ان ابتلاؤں اور مشکلات میں بھی اپنے رب کی عنایتوں کی خوشبو سونگھتے ہیں اور فراست کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نصرت آتی ہے۔ ان ابتلاؤں کے آنے میں ایک سر یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا کے لیے جوش بڑھتا ہے، کیونکہ جس قدر اضطرار اور اضطراب بڑھتا جاوے گا اسی قدر روح میں گدازش ہوتی جائے گی، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ پس کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور بے صبری اور بے قراری سے اپنے اللہ پر بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کبھی بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہ ہوگی یا نہیں ہوتی۔ ایسا وہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے انکار ہو جاتا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یا الحکم مورخہ 30 جون 1903 صفحہ 10 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت کرنا صرف زبانی اقرار ہی نہیں بلکہ یہ تو اپنے آپ کو فروخت کر دینا ہے۔
خواہ ذلت ہو نقصان ہو کچھ ہی کیوں نہ ہو کسی کی پرواہ نہ کی جاوے۔ مگر دیکھو اب کس قدر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اقرار کو پورا کرتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں مطلقاً کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ایک پرامن زندگی بسر ہو۔ حالانکہ انبیاء اور کتبوں پر مصائب آئے اور وہ ثابت قدم رہے، مگر یہ ہیں کہ ہر ایک تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ بیعت کیا ہوئی؟ گویا خدا تعالیٰ کو رشوت دینی ہوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ فقط کلمہ پڑھ لینے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو ابتلاؤں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پھر یہ لوگ بلاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر ایک شخص کو جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے جان لینا چاہیے کہ جب تک آخرت کے سرمایہ کا فکر نہ کیا جاوے کچھ نہ بنے گا، اور یہ ٹھیکہ کرنا کہ ملک الموت میرے پاس نہ پھٹکے، میرے کنبے کا نقصان نہ ہو، میرے مال کا بال بیکا نہ ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ خود شرط وفا دکھلاوے اور ثابت قدمی بصدق سے مستقل رہے، اللہ تعالیٰ مخفی راہوں سے اس کی رعایت کرے گا اور ہر ایک قدم پر ان کا مددگار بن جاوے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، الحکم مورخہ 10 جنوری 1906 صفحہ 4 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ منہاج نبوت پر آنے والوں کو دنیا کے لوگ قبول نہیں کیا کرتے۔ لوگ اپنے بنائے ہوئوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور ان کے گلوں میں ہار بھی ڈالتے ہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں 1944 میں آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے وقت یہی کچھ ہوا تھا، کیونکہ جولائی 1908 میں یہی مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے ایک مضمون میں جس کا عنوان ہے صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس کے صفحہ 146 تا 152 پر کہتے ہیں کہ یہ ذکی غلام جو ہے، یہ مسلم موت جو ہے، یہ مسیل مبارک احمد جو ہے، یہ مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء ہے جو ہے، یہ ہم زندہ بھائیوں میں سے حضرت مرزا صاحب کا کوئی لڑکا نہیں، یہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا۔ اور جب 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدیہ قیادت پر قبضہ کر لیا تو ان کی قیادت کے ساتھ ہی دنیا دار جو صحابی تھے ان لوگوں نے اپنے تقریروں میں، اپنے تحریروں میں مسلم موت اور قدرت ثانیہ کا مدد ثانی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور جب خواجہ جب جماعت احمدیہ لاہور کے جو اصحاب تھے انہوں نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اس طرف توجہ دلائی کہ ابھی تک آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا، تو یہ جو لوگ ہیں آپ کے متعلق مسلم موت کے جو تحریری اور تقریری اعلان کرتے پھر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے اور ان کو منع کیا جائے، یا پھر آپ حلف اٹھائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے الہاماً کہ میں وہی ذکی غلام یا وہی موعود مسلح ہوں جس کی چلہ ہوشیارپوں میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی۔ بہرحال انہوں نے جواباً کہا کہ نہ تو میں حلف اٹھاؤں گا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو روکوں گا اس بات سے کہ وہ اس قسم کی تحریری اور تقریری دعوے نہ کریں۔ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے ان کے اندر ایک بدنیتی پیدا ہو چکی تھی، اور وہ الہامی پیشگوئی مسلم موت جو ہے اس کے متعلق وہ ایک حریص ہو چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہر صورت اس کا مصداق بنوں۔
تو بار یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا، اپنی جان پر کیا زیادہ، اور پھر اور لوگوں کی جانوں پر بھی ظلم کیا۔ سامعین کرام، خاکسار سے پہلے جتنی بھی مرسل اصلاح خلق کے لیے مبعوث ہوئے تھے، وہ مرسل اور ان کی جماعتیں جن جن دکھوں، مصائب اور ابتلاؤں سے گزرے تھے، آج خاکسار اور میری جماعت بھی انہی دکھوں، مصائب اور ابتلاؤں سے گزر رہی ہے۔ جس طرح پہلے مرسلوں اور ان کے اصحاب پر ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ انہیں کہنا پڑ گیا کہ کفر کی بے کنی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی، یعنی ان رسولوں کو بھی اور ان کے اصحاب کو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ آج خاکسار اور میرے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری مدد کب آئے گی۔ یہ جو دجل جماعتی عملیہ قبرستان میں پھیلا دیا گیا ہے، اور یہ جو مرزا غلام صاحب کی جماعت میں گند ڈالا گیا ہے، تو اس حوالے سے تیری مدد ہمارے پاس کب آئے گی۔ لیکن ہم سب حق یقین رکھتے ہیں سامعین کرام کہ اسیروں کی رستگاری اور غلبہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، اور جلد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاکسار اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔